پوچھا گیا کہ آپ کی کوئی خواہش، تو پہلی خواہش آپ نے فرمایا میری یہ ہے النظر الیک. ترجمہ کروں گا، آپ کو سمجھ آئے گا انشاءاللہ، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کی سبحان اللہ سے یہ در و دیوار گواہی دیں گے کہ آپ کو صدیق کی یہ خواہش بڑی پسند آئی ہے. پہلی خواہش فرمایا النظر الیک. ابو بکر کی پہلی چاہت، پہلی خواہش یہ ہے کہ نظر ابو بکر کی ہو سامنے چہرہ مصطفیٰ کا ہو. النظر الیک. صدقے جاؤں ابو بکر تیری خواہش کے بھی، کاش ہماری خواہش بھی بن جائے، نظر ہماری ہو سامنے روضہ رسول ہو. اللہ کرے ہماری خواہشیں بھی ایسی ہو جائیں. نظر ہماری ہو سامنے روضہ مولا کائنات علی المرتضیٰ ہو. نظر ہماری ہو سامنے جنت البقیع کا منظر ہو، حضرت سیدہ پاک کا مزار ہو، مولا حسن کا مزار ہو، سیدنا عثمان ذو النورین کا مزار ہو. ہیں جی، نگاہیں ہماری ہوں سامنے صحابہ کرام کے مزار ہوں، نگاہیں ہماری ہوں سامنے ائمہ اہل بیت کے مزار ہوں، نگاہیں ہماری ہوں سامنے گنبد غوث اعظم ہو، نگاہیں ہماری ہوں، یہ تو سارے کر سکتے ہیں یہاں سے پوری بھی، نگاہیں ہماری ہوں سامنے گنبد داتا علی حجویری ہو. النظر الیک. پہلی خواہش کیا ہے؟ نظر میری ہو چہرہ حبیب کا ہو. دوسری خواہش فرمایا وَإِنفَاقُ مَالِي عَلَيْكَ. سبحان اللہ کہنی مشکل ہوگی ذرا، لیکن کہہ لیجئے گا کوشش کر کے. وَإِنفَاقُ مَالِي عَلَيْكَ. فرمایا مال میرا ہو اور خرچ سارے کا سارا رسول اللہ کے قدموں پہ ہو. اللہ کرے یہ خواہش ہماری بھی بن جائے کہ مال ہمارا ہو اور خرچ سارے کا سارا دین پہ ہو جائے. مشکل ہے. آخری خواہش فرمایا والجلوس بین یدیک. اور تیسری خواہش یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہو اور ابو بکر ہر وقت حاضر ہو، غیر حاضری نہ لگے، غیر حاضری نہ لگے. کچھ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں نا بڑے ریگولر، استاد کو آنکھیں بند کر کے پتا ہوتا ہے ساری کلاس نہیں بھی آئی وہ فلانا آیا ہوئے گا کیونکہ بڑا ریگولر ہے وہ بچہ. تو ابو بکر کہتے ہیں میں اتنا ریگولر ہو جاؤں کہ اللہ اور اس کے رسول کو یہ یقین ہو کہ باقی سارے چھٹی دے بھی ہوں ابو بکر پہنچے ہوئے گا، ابو بکر غیر حاضر نہیں ہوگا. تو یہ میری تین خواہشیں ہیں. اب ان تینوں کو رب نے قبول کیسے کیا؟ ایک ایک جملے میں آج عرض کر دیتا ہوں جلدی جلدی. تینوں کو قبول رب نے کیسے کیا؟ سبحان اللہ کے ذریعے آپ ایندھن دیتے رہیں گے تو میں آگے بڑھتا رہوں گا. پہلی خواہش کیا تھی؟ النظر الیک. نظر میری ہو چہرہ مصطفیٰ کا ہو. رب نے قبولیت ایسی عطا کی کہ غار ثور کی تنہائی ہے، مصطفیٰ کا چہرہ ہے، ابو بکر کی آنکھیں ہیں، بھر بھر کے دیدار ہو رہا ہے. دوسری خواہش کیا تھی؟ وَإِنفَاقُ مَالِي عَلَيْكَ. مال میرا ہو، نبی کے قدموں پہ قربان ہوں. ایک نہیں کئی بار اپنا سارا مال محبوب کے قدموں پہ قربان کیا. اور ایک بار تو جب ٹاٹ کا لباس پہن کے کانٹوں سے گریبان کو بند کر کے محبوب کی بارگاہ میں آئے تو رب نے فرمایا فرشتوں ذرا سارے یہی لباس پہنو نا جو آج میرے ابو بکر نے پہنا ہے. اور جبریل امین کو فرمایا یہی لباس پہن کے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں چلا جا اور جا کر عرض کر کہ اللہ ابو بکر کو سلام بھیج رہا ہے. اور تیسری اور آخری خواہش کیا تھی؟ والجلوس بین یدیک. اور تیسری خواہش یہ تھی مجلس مصطفیٰ کریم کی ہو اور ہر وقت کی حاضری ہو. محبوب نے اس ادا کو یوں پورا فرما دیا ہے، روضہ اقدس ہے، محبوب کا جلوہ ہے اور پہلو میں صدیق اکبر کو قیامت تک سنا دیا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ہوں ادھے جملے دی اجازت میں اور دے دیو، ایس تو سیپریٹ ہونے کی جملہ کہنا، اس سے ہٹ کے آپ یہ موضوع پورا کر دیا آج کے لیے. ہمارے نا ایک وزیر صاحب ہے، نام ہے ان کا فواد چودھری، بڑے ہمارے پسندیدہ وزیر ہیں. اچھے کام بھی بڑے دبا کے کرتا ہے اور بونگیاں بھی ٹکا کے مارتا ہے. اس نے آپ کو یاد ہوگا پیچھے ایک بونگی ماری تھی، رویت ہلال کمیٹی پہ قوم کا پیسہ خرچ ہوتا ہے، یاد ہے آپ کو؟ پیسہ خرچ ہوتا ہے لہذا یہ ختم کر دو. اور چاند دیکھنے کا حکم کس کا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چاند دیکھ کے روزہ رکھنے کا اور عید کرنے کا حکم کس کا ہے؟
اس حکم کی تعمیل پر فواد چودھری نے کہا پیسے لگتے ہیں قوم کے کمیٹی دی لوڑ نہیں, کمیٹی نو ختم کر دیو. 2-3 دن پہلے نا ایک ویڈیو وائرل ہوئی, کوئی کتا سفر کر رہا سی گڈی چ, تو فواد چودھری کہنا پرسنل لائف ہے, جنہوں نے کتے بلیاں رکھی ہوتی ہیں سفر کرتے ہیں, ویڈیو بنانے والا بڑا جاہل آدمی ہے, فیملی کی یہ جناب یہ سپیس تھی تو یہ غلط کیا اس. میں اس بات میں نہیں پڑھتا, ٹھیک ہے نا, کہ کتا گاڑی میں کیوں تھا, میں جاتا ہی نہیں اس طرف. میں کہتا ہوں فواد چودھری کی بات ٹھیک ہے, پرائیویسی تھی, فیملی تھی, اس نے رکھا ہوا تھا, سفر کر لیا, کوئی حرج نہیں. میں کہتا ہوں میں پورا اتفاق کرتا ہوں فواد چودھری سے, لیکن ہاتھ جوڑ کے کہوں گا فواد چودھری ذرا نا رات کو تنہائی میں جب لیٹے نا تو سوچ لیں کہ کتے کے گاڑی کے سفر پہ تو دفاع کرتا ہے اور رسول اللہ کے فرمان پہ بنی ہوئی کمیٹی پہ اعتراض کرتا ہے. بس یہ سوچ لیں, کیونکہ مجھے پتا ہے سیاست ہے. یہ ویڈیو جس نے بنائی اس نے بھی سیاست کی, اس نے بھی اپنی طرف سے نا وہ ایک ان کو گندا کرنے کی کوشش کی ساری. میں اس طرف جاتا ہی نہیں, لیکن اتنی دعوت ضرور دیتا ہوں کہ اگر کتا سرکاری گاڑی میں سفر کرے تو اس کا دفاع کرتا ہے, تو یار محبوب کے فرمان پہ جو کمیٹی بنی اس پہ اگر قوم کا کوئی لاکھوں لگ گیا تو اس پر تجھے کیا اعتراض ہے. بدلو اپنے مزاج کو. اللہ ہمیں دین سے وفا کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں عقل سلیم